رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریدہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریدہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور شور والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہیں کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، صدق اللہ مولانا العظیم۔ چوتھے سپارے کے آخر کے اندر ان رشتوں کا بیان ہوا جن کے ساتھ مسلمان کا نکاح حرام کر دیا گیا۔ کچھ ایسے رشتے تھے جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوا، اور کچھ ایسے رشتے تھے جن کے ساتھ نکاح کسی علت کے باعث حرام ہوا، وہ علت ختم ہوگی تو نکاح جائز ہو جائے گا۔ تو وہ عورتیں جو حرام ہیں یعنی نکاح کرنے کے لیے، ان میں سے کچھ کا بیان مزید 5ویں سپارے کی اس ابتدا کے اندر رب کائنات نے بیان فرمایا۔ ان میں سے پہلی عورتوں کی قسم والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جن کا نکاح پہلے سے ہو چکا ہے، یعنی جن کا نکاح ہوا ہے، شور موجود ہے اور وہ کسی کی نکاح کے اندر ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح کرنا یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ عورت کسی کے نکاح میں ہو تو نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا، یا عورت طلاق کی یا کسی کے فوت ہو جانے کے بعد، یعنی شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد عدت گزار رہی ہے تو عدت کے اندر بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی وہ نکاح میں ہے، شوہر اس کا زندہ ہے، یا شوہر نے طلاق دے دی یا شوہر فوت ہو گیا اور وہ عدت میں ہے، ابھی تک عدت پوری نہیں ہوئی، تو اس عورت سے نکاح کرنا وہ درجے کے اندر حرام ہے۔ یہ قرآن پاک نے باریک بینی کے ساتھ قاری کو یعنی قرآن پڑھنے والے کو ان باتوں کا آگاہی اور علم دیا ہے تاکہ حرام حلال کے اندر فرق کیا جا سکے۔ یعنی کتنے کیسز ہمارے مسلمان ملک کے اندر جو میرے سننے کے اندر آئے، 3 سال کے بعد پتہ لگا، یعنی ایک عورت کا نکاح ہو گیا اور وہ پہلے عورت کے نکاح میں ابھی موجود تھی، یعنی اس نے اسے طلاق نہیں دی تھی تو اس نے آگے نکاح کر لیا، اور قرآن پاک نے واضح طور پر یہ بیان دیا کہ جس عورت کا پہلے سے نکاح ہو چکا ہے، جب تک اسے طلاق نہیں ہوتی، اور طلاق کا حق یہ عورت کے پاس نہیں ہے،
ہماری کورٹ کچہریوں کے اندر بھی بعض اوقات یک طرفہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، شور کو نہیں پوچھا جاتا۔ ایک طرف ہے کورٹ کا فیصلہ اور عدالت کا فیصلہ، اور ایک طرف ہے اللہ رب العالمین کا فیصلہ۔ جو قرآن نے فیصلہ دیا ہے کہ طلاق کا حق یہ مرد کو ہے، رب کائنات نے یہ مرد کو دیا ہے، طلاق تب ہوگی جب مرد دے گا، کسی جج کے فیصلے سے طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں کچھ ایسی صورتیں ہیں، شور کسی دوسرے ملک میں چلا گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا وہ زندہ ہے مردہ ہے، کئی سال گزر گئے ابھی تک اس کا پتہ نہیں، نہ آئندہ کوئی پتہ چلنے کی امید ہے، اب جج فیصلہ کر سکتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر۔ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ شور موجود ہوتا ہے، عدالت میں اسے بلایا جاتا ہے، وہ حاضر نہیں ہوتا، اس کی نہ حاضری کی وجہ سے یک طرفہ فیصلہ دے دیا جاتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے طلاق ہوگی، بھی طلاق کس نے دی؟ جج نے طلاق دی ہے، حالانکہ جج کو طلاق دینے کا اختیار نہیں تھا، طلاق کا اختیار ہے مرد کو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ عورت کو بھی اتھارٹی نہیں دی کہ عورت اپنے آپ کو طلاق دے سکے۔ یہ تو دور حاضر کے اندر یورپی جو ممالک ہیں، یعنی وہاں سے خبریں آتی رہتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہونے پر عورت اپنے آپ کو طلاق دے دیتی ہے، تو یہ طلاق ہوتی ہی نہیں، کیونکہ طلاق کا حق عورت کے پاس نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے یہ حق مرد کو دیا ہے۔ اور آپ اس حکمت کو سمجھ سکتے ہیں، چونکہ عورتیں آدھی عقل کی مالک ہوتی ہیں، بات بات پر غصہ کر جانا، ناراض ہو جانا اور آپے سے باہر ہو جانا، اگر یہ حق شریعت عورت کو دیتی تو کوئی گھر بھی وہ آباد نہ ہو سکتا، ہر آئے دن طلاق ہو جاتی۔ مرد کو اللہ نے صبر دیا ہے، اسے حوصلہ دیا ہے، اسے سردار اللہ نے بنایا ہے، اور اسے مکمل عقل کا مالک اللہ نے بنایا ہے، اس لیے یہ طلاق کا حق بھی رب نے اسے ہی عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے طلاق کی شرح اس طرح نہیں ہے جس طرح اگر یہ معاملہ عورتوں کے پاس، جیسا کہ دوسرے ممالک کے اندر ہر دوسرا گھر اجڑا ہوا ہے، کیوں؟ طلاق کا حق عورت کے پاس ہے، جب اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہے وہ فوراً اپنے آپ کو طلاق دیتی ہے اور جا کر وہ کورٹ سے اپنے حق کے اندر فیصلہ لے لیتی ہے۔ یہ سری ہمارے اسلام کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ بہت سارے قوانین ہمارے اپنے ملک کے اندر، ہماری اپنی عدالتوں کے اندر وہ اس وقت بھی موجود ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ ان قوانین میں سے ایک قانون جو آج کل ہماری یونین کونسل کے اندر موجود ہے، اور یہ تقریباً پچھلے 5-6 سالوں سے یہ پاس ہوا ہے، وہ قانون کیا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے جائے ایک ہی وقت کے اندر، تو ہماری عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے، ہماری یونین کونسل یہ فیصلہ دیتی ہے کہ وہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہے، لہٰذا تم اپنی بیوی کو واپس لے جا سکتے ہو۔ وہ عورتیں جو مردوں کے اوپر حرام کی گئی، ان میں سے ایک وہ عورت بھی ہے جس کو مرد 3 طلاقیں دے چکا ہے، اور اس پر بحث ہم جمعہ کی نشست کے اندر 4 سال پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ سماعت کر چکے۔ ہمارے فقہ کے جتنے بھی آئمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام محمد شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 4 فقہ ہیں جن کا دنیا بھر کے اندر سکہ وہ چلا ہوا ہے، یعنی ان کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ کروڑوں حنفی ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، اسی طرح مالکی ہیں، اسی طرح شافعی ہیں، اسی طرح حنبلی ہیں، جتنے بھی آئمہ ہیں سب کے نزدیک یہی فتویٰ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ کسی امام نے کوئی فتویٰ اس طرح کا جاری نہیں کیا، کسی حدیث میں اس طرح کا کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے۔ صحابہ اسی فتوے کے قائل تھے کہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں وہ 3 ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ دور حاضر کے اندر یعنی یہ جج حضرات نے اور عدالتوں نے، یونین کونسل نے جب یہ دیکھا کہ طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے، بات بات پہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم 3 کو
ایک کر دیتے ہیں تو شاید اس سے کمی آ جائے، شاید گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ تو یاد رکھیے گا یہ جو گھر اجڑنے سے بچانا ہے یہ حلال طریقے سے بچانا ہے، حرام طریقے سے نہیں بچانا۔ کتنے پنچایتوں میں بیٹھنے والے، یہ کون ہے جی، یہ کونسلر صاحب میں، یہ کون ہے، یہ گاؤں کے بڑے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد کوئی بات نہیں، ہم فلاں جگہ سے پوچھ کے آئے ہیں، آپ بیوی کو واپس لے جا سکتے ہو۔ بھائی کیسے لے کے جا سکتے ہو، یہ بیوی تمہارے حق میں نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ تمہاری زوجیت ختم ہو چکی ہے۔ جب مرد عورت کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، خوشی میں دے، مذاق میں دے، غصے میں دے، جلال میں دے، ایک ہی وقت میں دے، علادہ دے، جب بھی دے گا 3 ہوں گی۔ بہت آسان سمجھانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ کسی کو اگر 3 تھپڑ مارے جائیں تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے 1 پڑا ہے، وہ بولے گا مجھے 3 ہی پڑے ہیں۔ اب اگر کوئی 3 مارے اور وہ کہے مجھے 1 پڑا ہے، ہم کہیں گے اس کی عقل کا عمل نہیں ہے، لگے 3 ہے کہتا ہے 1 لگا ہے۔ تو بالکل سیم اسی طرح جب دی 3 ہے تو وہ 3 1 کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں 1 2 تو 1 ہوتی ہے، 2 2 تو 2 ہوتی ہیں، 3 2 تو 3 ہی ہوتی ہیں، وہ 1 کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے مسلمان شریعت وہ نفسانی خواہشات کے ذریعے اپنانا چاہتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں شریعت وہ ہے جو ہم نے سوچ لیا ہے، ہمارے مسئلے کے مطابق شریعت کو ہونا چاہیے، یعنی ہم شریعت کے پیچھے نہ چلیں بلکہ شریعت ہمارے پیچھے چلے۔ اب اگر ہم 3 طلاقیں دے چکے ہیں تو پھر شریعت کو فیصلہ ہمارے مطابق کرنا چاہیے، یعنی اب 3 ہماری 1 بننی چاہیے تاکہ ہمارا گھر بن جائے۔ یعنی کتنی پنچایتوں کے فیصلہ کرنے والے، اور وہ لوگ بہت بڑے مجرم ہیں، یعنی وہ ایک حرام کاری کا سبب بن رہے ہیں۔ وہ جتنا عرصہ مرد عورت اکٹھے رہیں گے وہ حرام کاری ہے، اس کے نتیجے کے اندر اگر کوئی اولاد دنیا میں آتی ہے وہ بھی حرام کاری ہے، اور اس ساری حرام کاری کا سرغنہ وہ شور تو ہے ہی ہے جو 3 طلاقیں دینے کے بعد بیوی بنا کر اس غیر عورت کو اپنے گھر میں رکھ رہا ہے، اور وہ سارے کے سارے جو اس کے حامی تھے، جو اس فیصلے میں شریک ہوئے تھے، جنہوں نے پنچایت کی خاطر یہ کہا ہم نے بچوں کو دیکھا ہے جی، ہم نے گھر کو بچانا ہے۔ بھئی گھر بچانا ہے حلال طریقے سے، حرام طریقے سے گھر نہیں بچانا کہ یہ عورت قرآن کہہ رہا ہے یہ اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، 3 طلاقوں کے ذریعے حرام ہو چکی ہے، اب یہ گھر میں کیسے لا سکتا ہے؟ اچھا کیا ہوتا ہے، میرے پاس آئیں گے، میں بتاؤں گا بھئی 3 ہیں، میری بات کسی جگہ نہیں کریں گے، وہ چلے جائیں گے جناب گولرا شیخ، وہ کہیں گے 3 ہے، ان کی بات بھی کسی جگہ نہیں کریں گے، وہ چلیں گے کسی اور مفتی صاحب کے پاس، وہ کہیں گے جی 3 ہے، ان کی بات بھی کسی جگہ نہیں، جو بتائے گا 3 طلاقیں 3 ہیں اس کا قصہ نہیں بولیں گے، نہیں بتائیں گے ہم نے فلاں سے پوچھا اس نے کہا 3 ہے، یہ بات صرف اس کی بتائیں گے جو کہے گا 3 1 ہے، اور وہ ایک طبقہ ہے ہمارے ملک کے اندر، وہ ایک طبقہ ہے جنہیں آل حدیث کہا جاتا ہے، جنہیں غیر مقلدین کہا جاتا ہے، وہ کسی امام کے ماننے والے نہیں ہیں، اور صرف وہ طبقہ کہتا ہے کہ 3 1 ہوتی ہیں۔ اب یعنی ان کی نشانی کیا ہے؟ جو یہاں پہ ہاتھ مانتے ہیں، جو رفع الیدین کہتے ہیں کرتے ہیں نماز کے اندر، انہیں آل حدیث کہا جاتا ہے، وہ 3 کو 1 کہتے ہیں۔ اب ساری زندگی نمازیں تو یہ پڑھتا رہا ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے، رفع الیدین اس نے نہیں کیا، جنازے کے بعد یہ دعائیں مانگتا رہا، اور اس نے رسول اللہ کی محبت کے درس سنے اور دیے، اور جب طلاق کا معاملہ آیا تو یہ فتویٰ لینے آل حدیثوں کے پاس چلا گیا۔ اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا مسلک کیا تھا، میرا مذہب کیا تھا، میں زندہ کس پہ تھے، میرے ماں باپ کہاں پہ تھے، اور میں کہاں سے فتویٰ لے کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے کا رونا ہے، چونکہ آئے دن کوئی ہفتہ ایسا خالی نہیں جاتا کہ جب اس طرح کے فون نہیں آتے اور اس طرح کی درد بھری کہانیاں وہ سننے کو نہیں آتی۔ بارکیف ممبر کا حق ہم ادا کرتے ہی رہتے ہیں، کم از کم قرآن کی صحبت میں بیٹھنے والا بندہ وہ اگر 3 دے چکا ہے تو پھر دلیر بنے، سامنا کرے اس بات کا، جب جلال آج جو اتنا گیا ہے۔ اچھا یہ ایک اور کنسیپٹ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت غلط پھیلا ہوا ہے، ہمارے معاشرے کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے جو عورت ہمارے لیے حلال ہوئی ہے یہ نکاح سے نکلے گی تب جب 3 طلاقیں دیں گے، یعنی جب جلال آتا ہے، بھئی آ گیا جلال تو 1 طلاق دے دو، بات ختم ہو جائے گی۔ 1 پر اکتفا ہی نہیں، دینی ہے گٹھی 3، اور 3 دینے کے بعد ٹھیک 3 دن کے بعد عقل ٹھکانے آ جاتی، اور پھر آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی رستہ ڈھونڈیں۔
کوئی دیکھیں سیدھی راہ، کوئی ایسا ہو جائے ہمارا جناب، پھر کیا کہتے ہیں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچوں کا ہے۔ بھئی ذلیل، بچے تجھے اس وقت نظر نہیں آئے جب تو نے جلال کیا، جب تو نے غصہ کیا، تو واپس سے باہر آیا اور تو ایک کے بجائے 3 دے چکا، اب تجھے بچے نظر آئے، اب تجھے گھر نظر آیا، اب تجھے خاندان نظر آیا۔ اب کس مفتی کے اندر جرأت ہے کہ وہ حرام کو حلال بنا دے؟ جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا، وہ کسی کے کہنے سے تو حلال بنے گا نہیں۔ یہی وجہ ہے یہ جس علم کو فرض علم کہا جاتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ان 3 علوم میں سے ایک علم ہے علم الاحکام شرعیہ۔ جو عبادت آپ کرتے ہیں، جو نیک کام آپ کرتے ہیں، اس کے مطابق اتنا علم رکھنا کہ وہ صحیح طریقے سے آپ ادا کر سکیں، یہ آپ پر فرض ہے۔ اگر ایک بندے نے شادی کیا، وہ مرد ہے یا عورت ہے، کم از کم اسے نکاح کے سارے مسائل، طلاق کے سارے مسائل، عدت کے سارے مسائل، یہ سارے آنے چاہیے۔ اب بات ہوگی تو جا کے پوچھے گا، پھر کیا فائدہ؟ اگر پہلے سیکھا ہوتا، پتہ ہوتا 3 طلاقوں کا نتیجہ کیا ہے، 1 کا نتیجہ کیا ہے، 2 کا نتیجہ کیا ہے، تو پھر پریشانی نہ ہوتی۔ تو یہ علم سیکھنا، یہ ہمارے کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، نیک کام، صالح کام، عبادت والا کام، تو اس کے مطابق اتنا سارا علم حاصل کرنا کہ وہ صحیح انداز میں اللہ کے دربار کے اندر قبولیت کا مقام پا سکے، یہ ہمارے لیے علم۔ کتنے لوگ ہیں تجارت کے ٹھیے پہ بیٹھتے ہیں، لیکن انہیں تجارت کے اصولوں کا پتہ نہیں، حرام حلال کا پتہ نہیں، وہ چھوٹی بات، یعنی اسے وہ سمجھتے ہیں چھوٹی بات، کچھ بھی نہیں۔ وہ حرام کو حلال کرنا، حلال کو حرام کرنا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جناب کمائی کر رہے ہیں۔ کتنے کاروبار ایسے ہیں جو چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے درجہ حرام میں داخل ہو جاتا ہے، رزق سارے کا سارا حرام ہو جاتا ہے، نسلوں تک حرام پہنچتا ہے۔ تو کاروبار کے ٹھیے پہ بیٹھتے ہیں تو کاروبار کے مطابق، شراکت کے اصولوں کے مطابق کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، یہ ہر کاروباری کے لیے سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اور کچھ تو سیکھے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی جرم کرتے ہیں۔ منع کیا کہ شریعت کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے۔ تو قرآن پاک نے جو عورتیں حرام قرار دی، ان حرام عورتوں میں سے ایک عورت وہ جس کا شوہر موجود ہے۔ یعنی یہ تصویر بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہوتی ہے کہ ابھی عورت کسی اور کے نکاح میں ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، یعنی مرد کو سامنے کیا جاتا ہے، مرد عدالت میں جا کے کہتا ہے میں نہیں دیتا طلاق، یک طرفہ فیصلہ ہو جاتا ہے، یہ طلاق ہوتی ہی نہیں۔ اب اگر اس عورت کا آگے کسی جگہ نکاح ہوتا ہے، قرآن کی روح سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، جج کے فیصلے سے نکاح نہیں ہوگا، چونکہ یہ ابھی تک اس مرد کے نکاح میں موجود ہے۔ اسے حق رب نے دیا تھا کہ تیرے پاس اس کا حق ہے، نکاح کے ذریعے تو طلاق دے گا تو طلاق ہوگی، کسی اور کے دینے سے طلاق نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی فیصلے کتنے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ان عورتوں نے آگے نکاح کر لیے، اور پھر پتہ کیا، سال 6 مہینے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی تعویذ دیں جی، سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، پریشانیاں رہتی۔ جس چیز کی بنیاد حرام پر ہے وہاں نور کیسے آئے گا، وہاں رحمت کیسے آئے گی؟ جھگڑے تو ہوں گے، پریشانیاں تو ہوں گی۔ رحمت وہاں پر آتی ہے جہاں اللہ اپنا فضل عطا فرمائے اور رحمت عطا فرمائے۔ جس کی بنیاد خراب ہو جائے وہاں پر خرابی تو ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ یعنی جو عورتیں حرام ہیں، جن کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، ان میں سے ایک عورت وہ ہے جس عورت کو شوہر 3 طلاقیں دے چکا ہے، تو اس کے حق میں یہ عورت حرام ہو گئی۔ اس کی یہ بیوی تھی، اس نے 3 طلاقیں دے دی، یہ اب اس کے حق میں حرام ہوگی۔ ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے، اور وہ لفظ اصل سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اس کے پراسس کو سمجھنے کی ضرورت، وہ قرآن کی آیت ہے، کوئی اچنبے کا لفظ نہیں۔ لفظ بولا جاتا ہے حلالہ۔ حلالہ کا اصل معنی کیا ہے کہ یہ عورت اس شوہر کے لیے حلال کیسے ہوگی؟ ایک علت ہے جس کے سبب یہ عورت اس پر حرام ہو گئی۔ اب کس طرح یہ حلال ہوگی وہ پراسس قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ پراسس کیا ہے؟ کہا اگر ایسا ہو جائے، یعنی پلین ایسا نہیں کرنا، اگر ایسا ہو جائے اس عورت کا اب اس کے بعد کسی اور سے نکاح ہو جائے، اور وہ شوہر حقوق زوجیت کی ادائیگی کے بعد اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے،
اس پر کوئی جبر نہیں، اکراہ نہیں، نکاح کے وقت کوئی شرط نہیں لگائی جائے گی کہ نکاح ہو تو ساتھ ہی تو طلاق دے دینا تو پھر ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ تو پلاننگ ہے، اور اس پلاننگ کو مکروہ قرار دیا گیا۔ قرآن پاک نے جو ریزن اور طریقہ بتایا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اس کا نکاح کسی اور جگہ ہو جاتا ہے، یہاں سے 3 طلاقیں ہو گئیں، پھر اس کے ساتھ اس کی زندگی نہیں چل سکتی، سال بعد، 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 مہینے بعد وہ طلاق دے دیتا ہے۔ اب عورت عدت پوری کرے گی، اب دوبارہ اگر پہلے شوہر کے ساتھ یہ نکاح کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اس پروسیس کو حلالہ کہا جاتا ہے، یعنی کس طریقے کے تحت یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ تو قرآن پاک نے 5ویں سپارے کی ابتدا کے اندر جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے ان میں سے ایک قسم بیان فرمائی کہ جو شوہر والی عورتیں ہیں، یعنی جن کا پہلے سے نکاح ہو چکا ہے، ان کے ساتھ نکاح کے اوپر نکاح کرنا یہ درجے کے اندر حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک وقت کے اندر ایک عورت ایک ہی نکاح کر سکتی ہے، مرد ایک وقت کے اندر 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، 5ویں اس کے لیے حرام ہے، یعنی 4 کے ہوتے ہوئے 5ویں کے ساتھ نکاح کرنا ایک وقت کے اندر یہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ ہاں اس طرح ہو سکتا ہے کہ زندگی میں اس نے 10 عورتوں سے نکاح کیا ہو، وہ کیسے؟ ایک وقت میں تو 4 ہی تھی، 4تھی فوت ہوگی تو پھر ایک اور کر لیا، پھر وہ فوت ہوگی تو ایک اور کر لیا، ایک کو طلاق ہوگی تو پھر یعنی ایک وقت میں 4 ہی تھی۔ یوں کوئی فوت ہوتی رہی یا کسی کو طلاق ہوتی رہی تو وہ مزید نکاح کرتا رہا، یوں گنتی بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن ایک وقت کے اندر ایک شوہر اپنے نکاح کے اندر 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، اسے 5ویں رکھنا یہ درجے کے اندر حرام ہے۔ اسی طرح مشرکہ عورت کے ساتھ، یعنی وہ جو شرک کرنے والی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ بہت زیادہ نازک معاملات، چونکہ انگلینڈ کے اندر ہمارے کزن ہیں، ان سے یہ خبریں اس طرح کی ملتی رہتی ہیں، فلاں مسلمان ہے اس نے ہندو کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، فلاں ہے اس نے جناب فلاں کے ساتھ، وہ جن کے عقائد خالص مشرکانہ نکاح ہو رہا ہے، کس کا؟ مسلمان کا۔ بچوں کی پیدائشیں ہو گئی، نسلیں بڑھ رہی ہیں، وہ ہولی دیوالی کھیل رہے ہیں، یہ بھی جا کے کھیل رہے ہیں، وہ اپنی رسومات ادا کر رہے ہیں، یہ بھی بچوں کے لے کے وہاں پہ جا رہے ہیں۔ تو اس کی ریزن پیچھے کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری۔ قرآن پڑھا تھا نا، قرآن سمجھا نہیں تھا، ختم تو کیے تھے 15-15 20-20 25-25، رمضان آیا تو 4-4 بار پڑھا تھا، ختم کیا ہوا تھا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا تھا یہ سمجھا نہیں تھا۔ اگر سمجھا ہوتا تو مشرک عورت سے نکاح کیسے کرتا؟ اسے پتہ چلتا کہ قرآن پاک نے بین لگایا، پابندی لگایا ہے کہ تم مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، تمہارا نکاح قائم ہی نہیں ہوتا۔ نکاح کرنے کے لیے تمہیں مومن عورت کی تلاش کرنی پڑے گی۔ اور یہ بھی مسلمانوں کے درمیان ایک معاملہ چل رہا ہے۔ تو وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ایک وہ عورت یعنی جو کسی کے نکاح میں ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر وہ عورت جو مشرکہ ہے، شرک کرنے والی ہے، اس کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پر خالہ اور بانجی کو نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک وقت کے اندر۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے خالہ کے ساتھ نکاح ہے تو یہ فوت ہو جائے، پھر بانجی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، چونکہ یہ گٹھی نہیں ہوئی، پہلے اس سے ہوا وہ فوت ہوگی، بعد میں بانجی سے ہو سکتا ہے، ایک وقت میں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پھوپھی اور بھتیجے کے ساتھ ایک ہی وقت کے اندر نکاح وہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے پھوپھی سے نکاح تھا، وہ فوت ہوگی، بعد میں بھتیجی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ اور بہت سارے رشتے ہم نے لفظاً گزشتہ جو ہم نے لمبی آیت جن رشتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے وہ وہاں پر ہم نے سماعت کیے تھے۔ ایک چیز یہاں پر اور بھی بیان کی گئی، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہارے ملک میں آ جائیں۔ یہ کیا ہے؟ جو کافرہ عورت ہے یا مشرکہ ہے اس کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو کافروں کی عورتیں تمہارے ملک میں آ جائیں وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟
اسلام کے اوائل میں کچھ باتیں تھیں جن کا بعد میں خاتمہ کر دیا گیا. ان میں سے ایک بات تھی عورتوں کو لونڈیاں بنانا اور مردوں کو غلام بنانا. یہ کب ہوتا تھا؟ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی. مثلا ایک ملک سے یہ دوسرے ملک میں گئے، کافروں کا ملک تھا، وہاں ان کی لڑائی ہوئی. جب جنگ اختتام پذیر ہوئی تو جنگ کے آخر میں بہت سارے کافروں کو قیدی بنا کر مسلمان اپنے ملک میں لے آئے. ان میں عورتیں بھی تھیں کافروں کی، قیدی مرد بھی تھے اور قیدی عورتیں بھی تھیں. اسلام کے اوائل میں کیا ہوتا تھا کہ جب کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی اور ان کی عورتیں قیدی بن کے مسلمانوں کے پاس آ جاتی تو مسلمان جو جنگ کا امیر ہوتا تھا یا اسلامی جو بادشاہ ہوتا تھا وہ ان عورتوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دیتا. ان عورتوں کی حیثیت کیا ہوتی تھی؟ لونڈی کی حیثیت. اور لونڈی کے اور غلام کے احکام قرآن پاک نے کثرت کے ساتھ بیان کیے ہیں. لیکن اب کیا ہے، بین الاقوامی سطح پر لونڈی اور غلام والا نظام ختم ہو گیا ہے پوری دنیا کے اندر. یعنی اب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ ختم ہوا اور اب قیامت تک یہ ختم رہے گا. یعنی اب نہ کوئی کسی کی لونڈی بن سکتی ہے اور نہ کوئی کسی کا غلام بن سکتا ہے. یعنی یہ دیکھیں یہ باتیں جاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. یہ تقریباً 2 مہینے پہلے ایک بندے نے بڑی دردناک کہانی سنائی کہ ایک عامل بندہ ہے. عامل یہ عملیات کرنے والے، یہ جتنے عاملین ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ ولی ہوں. عامل ولی نہیں ہوتا. عامل عملیات کرنے والا بندہ بعض اوقات شیطانی عملیات کر کے وہ کوئی مقصد حاصل کر لیتا ہے. عامل ہونا اور ہوتا ہے، ولی ہونا اور ہوتا ہے، عبادت گزار ہونا. کتنے عاملین ایسے ہیں جنہیں سیدھی نماز نہیں آتی، کتنے عاملین ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو جو میں بات بتانا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ ہماری ایک عورت اس کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ میں اپنا فیض تمہیں دینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے تمہیں میری لونڈی بننا پڑے گا. اب اس نے کہا بھئی میں لونڈی بنوں گی اور مجھے فیض چاہیے. تو اب جو لونڈی کے اسلام کے اندر معاملات ہیں وہ کب کے تھے؟ وہ تو اوائل کے تھے. یعنی لونڈی مرد کی ملکیت ہوتی ہے. جس طرح بیوی کے ساتھ حقوق ادا کیے جاتے ہیں اسی طرح لونڈی کے ساتھ بھی ادا کیے جاتے تھے. اب ایک فرقے کے ساتھ اس کا تعلق اور وہ کاروبار یہ کرتا ہے. یہ کس ملک میں؟ اسلامی ملک کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے معاشرے کی بات ہو رہی. خیر اللہ کریم نے اس سے اپنے غضب کے ذریعے بڑا سخت قسم کا حساب لیا. پورے کا پورا کنبہ وہ تباہ و برباد ہو گیا اور نسل پوری کا خاتمہ ہو گیا جنہوں نے علل اعلان اللہ کریم کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑا. یعنی اب یہ تو قرآن پاک کی صحبت میں بیٹھا اگر بندہ ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ اب تو لونڈی والا نظام ہے ہی نہیں. پوری دنیا سے غلام لونڈیاں یہ معاملات ختم ہو چکے. یہ میں بات کر رہا ہوں ابتدا کی، اسلام نے اب آزاد کر دیا. یہ کافروں کے دور میں تھا. جب ایک چیز ماحول میں ہے تو اس ماحول کے مطابق چیزوں کے احکام اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. اور جب اس کا خاتمہ ہو گیا، اسلام نے جو قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے پوری دنیا کے کسی مذہب کے اندر قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا. دنیا کے اندر جب قیدی بنتے ہیں اذیتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، مزدوریاں کروائی جاتی ہیں اور انہیں بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے. اسلام نے قیدیوں کے حقوق بیان کیے. فدیہ لے کے آزاد کر دو، بغیر فدیے کے انہیں آزاد کر دو، کوئی پڑھائی لکھائی کروا کے انہیں آزاد کر دو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یعنی یہ اول کی بات ہے. انہیں لونڈیاں بنا کر انہیں پورا حق ادا کرو، انہیں غلام بنا کر انہیں ہر طرح سے نوازو، ان کے دل جیتو اور انہیں اسلام کے قریب کرو. یہ اسلام کی حکمتوں میں سے ایک حکمت تھی. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب دنیا کے اندر کنیز اور لونڈیوں والا کوئی نظام موجود نہیں. اس طرح کا اگر کوئی نام آپ سنتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ جہالت کا بہت بڑا پلندہ ہے، وہ گناہ کا بہت بڑا کاروبار ہے.
یہ اللہ معاف فرمائے. اب یہ میں باتیں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ماحول کے اندر یہ سارے سوالات آتے ہیں, یہ ساری نوستیں ہمارے سامنے بیان ہوتی ہیں, اور پھر ہمیں اندر سے تکلیف ہوتی ہے کہ اگر قرآن سیکھا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا. ایک بندہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی ہوتی ہیں یہ بھی تو لونڈیاں ہیں, گھر میں کام کرنے والی جو ماسیاں ہیں انہیں بھی لونڈیوں کی حیثیت دیتے ہیں. ہماری ملک میں ہماری کام کرتی ہیں, ہماری مزدوری کرتی ہیں, حالانکہ لونڈی کے جو احکام ہیں وہ اور ہیں, یہ تو کام کرنے والی ہیں, مجبور ہیں, ان کے ساتھ پردہ, سارے معاملات شریعت کے ان کی پاسداری رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے. کسی قسم کی کوئی اس طرح کی حرکت جس سے شریعت ٹوٹے اس کی بالکل اجازت نہیں ہوگی. تو وہ رشتے جو قرآن پاک نے نکاح کے ذریعے, یعنی جن کی اجازت نہیں, جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے, ان میں سے ایک یہ جو بیان کیا یہ کیا تھا, میں یہ سمجھانا چاہتا تھا. الا ما ملکت ایمانکم, سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہارے ملک میں آ جائیں. ہوتا یہ تھا کہ جب مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ میدان سجتا تو جو عورتیں مرد وہاں سے قیدی بن کے مسلمانوں کے ملک میں آ جاتے, ان کے شور ادھر ہی ہوتے دارالحرب میں. دارالحرب کہتے ہیں کافروں کا ملک, دارالاسلام کہتے ہیں مسلمانوں کا ملک. دارالحرب کی جہالت تو قابل قبول ہے, لیکن دارالاسلام کی جہالت قابل قبول نہیں. دارالحرب میں ان کا شور ہوتا اور وہ اگر آ جاتے دارالاسلام کے اندر, تو اب قرآن پاک نے کہا کہ یہ جس کے حصے میں آئی ہے یہ اس کے لیے جائز ہے, چونکہ ملک بدلنے کی وجہ سے ان کا نکاح ختم ہو گیا. یہ کافروں کے ملک سے تھی, ادھر بے شک یہ نکاح میں تھی, اب جب یہ مسلمانوں کے پاس آئی ملک بدلا ہے, ان کا نکاح ختم ہو گیا. جس مجاہد کے حصے میں آئے گی یہ لونڈی, یہ اس کے لیے جائز ہو جائے گی. پھر آگے اس کے اندر تفصیل موجود تھی کہ اگر وہ ایسی حالت میں ہوتی کہ اس کے پاس پچھلے شور کی کوئی امانت ہوتی موجود, تو اب انتظار کیا جائے گا کہ وہ امانت دنیا میں آئے, اس کے بعد یہ مجاہد اس کا مالک ہوگا. نہیں تو 1 مہینے کے انتظار کرنے کے بعد جب باقی کے دن گزر جائیں تو وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی. یہ جو میں ابھی جملے بول رہا ہوں اب نہیں ہے, اب دنیا میں لونڈی اور غلام والا نظام ختم ہو گیا ہے. لیکن چونکہ قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے, اس دور کا ایک بیان تھا, یہ بیان اس لیے کرنا مقصود ہے کہ یہ کہانی اب ختم ہو چکی. اب اس طرح کا کوئی نظام کرے گا تو وہ قرآن کے سری مخالف ہوگا. دور حاضر کے اندر آپ کو میدان ہی ایسا نہیں ملے گا جس میدان کے اندر کوئی جنگ لڑے اور پھر وہاں سے کوئی کافر عورتیں یا مرد آ جائیں. اگلی باتیں تو ساری بات کی باتیں. بارکیف اس وقت اسلام نے انسانیت کو مکمل آزاد کر دیا ہے, اور اب کسی کو کسی کا غلام بھی نہیں بنایا جائے گا اور کسی کو کسی کی لونڈی نہیں بنائی جائے گی. ایک اور چیز تھی, یعنی 2 طریقے ہیں جن کے ذریعے ایک مسلمان مرد کے لیے مسلمان عورت جائز ہوتی ہے. ایک تو طریقہ ہے نکاح کا, جسے اس آیت میں بیان کیا گیا. دوسرا طریقہ یہ تھا لونڈی بنانے کا, جو اب ختم ہو گیا. یعنی لونڈی بھی جائز ہے چونکہ قرآن نے اجازت دی تھی, اور جو نکاح ہے وہ بھی جائز. ایک تیسرا طریقہ بھی تھا جو اب قیامت تک کے لیے ختم کر دیا گیا. وہ کون سا طریقہ تھا؟ حضرت صابورہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے اوائل کے اندر ایک طریقہ تھا جسے متعہ کہا جاتا تھا. متعہ کہتے ہیں وقتی نکاح کو, گھنٹے کا نکاح, 1 دن کا نکاح, 1 ہفتے کا نکاح, 15 دن کا نکاح. پیسے دے کر عورت مرد کے آپس میں معاملات طے ہوتے, وہ مہینے کے لیے, 15 دن کے لیے, 20 دن کے لیے آپس میں نکاح ہو جاتے. یہ جو پروسیس ہے اس کا نام تھا متعہ. چونکہ ایک دم سے قرآن نہیں اترا, ایک دم سے قانون نہیں بنے, 23 سال کا زمانہ لگا ہے. ماحول میں بہت ساری باتیں چل رہی تھی. شراب بھی تو پی جا رہی تھی نا, شراب پی جا رہی تھی تو اللہ نے حرمت کا حکم نازل کیا تو حرام ہو گئی, اب قیامت تک کے لیے حرام ہے. تو اسی طرح متعہ ماحول میں چل رہا تھا اوائل اسلام کے اندر. لیکن حضرت صابورہ جوہنی کہتے ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو, میں نے تمہیں
عورتوں سے متع کی ابتدا میں اجازت دی تھی، اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ نبی کریم کی زبان کے لفظ کا ابتدا میں اجازت تھی، اب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ لیکن خاص قسم کے لوگ اس دور کے اندر بھی وہ متع ادا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت والے مسلک پر قائم اور دائم رکھے۔ یہ بڑی نجات، بڑی رحمت ہے، اور کبھی بھی اپنی نسلوں اولادوں کو بگڑنے نہ دیں۔ بہت بڑی تباہی ہے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، غارت ہو جاتی ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ابتدا میں اجازت تھی، اب میں قیامت تک کے لیے اسے حرام کرتا ہوں۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس متع والی کوئی عورت ہو وہ اسے چھوڑ دے، چونکہ اب نکاح وقتی نہیں ہوگا، نکاح جب بھی ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، وقت کی قید ختم ہوگی۔ اور پھر حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، جن کی محبت کا دم بھرنے والے لوگ اس لعنت میں اب بھی گرفتار ہیں، یہ ان کی روایت، اور ترمذی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں میرے محبوب نے غزوہ خیبر کے موقع پر متع حرام کر کے متع سے امت کو منع فرما دی، یعنی اب قیامت تک اس کی اجازت، اب مسلمان عورت سے مسلمان مرد ایک ہی طریقے سے فائدہ اٹھائے گا، وہ ہے نکاح کا طریقہ۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں، اور وہ شریعت کی سخت گرفت ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس آیت کے اندر کچھ باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ آنے والی نشست کے اندر ہم ان کا بیان سماعت کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔